فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ، الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا عرش ذات نہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ الہ الخلق ورازقہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر الربیع الظاہر البہر الذاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الطہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبہ وشبر وعاصم طوبہ وسقر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین مقتطع دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا ابی امیر المومنین علی بن ابی طالب سہولت المسائل انسیت الحوراء بالائمۃ النقباء النجباء المتفائر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال والتقیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الرضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء رحمۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات علی محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، مسلسل سیاہ مبارکہ کے ظاہر میں گفتگو جاری ساری ہے، اور آج تیسرا مرحلہ ہے، تیسری گفتگو ہے۔ ارشاد ہوا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں، اور جس حق کو جان چکے ہو، جو آپ تک پہنچ چکا ہے، اسے لوگوں سے چھپانا نہیں، اسے لوگوں کا عیاں کرنا، بتانا، آشکار کرنا۔ اس لیے یہ حق چھپانے کی چیز نہیں ہے، بتانے کی چیز ہے، اور باطل اور حق یہ دونوں آپس میں مکس نہ کرنا، ملانا نہیں، مخلوط نہیں کرنا، ورنہ اللہ کی نظر میں انسان مجرم ہو جائے گا۔ تو یہ دو باتیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ بتصدق علیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حق اور باطل، اسے پہچاننا بہت ضروری ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کو پہچاننا ضروری ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک ہمارے پاس کسوٹی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تاکہ ہم ملنے نہ دیں، اسے مخلوط نہ ہونے دیں، اور پھر حق کو ہم آشکار کرتے رہیں۔ یہ تھوڑی سی تمہید ہے، انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی۔ تو
ظاہر ہے کہ حق اور باطل یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیے باطل کوئی شے نہیں ہے. آپ اس جملے کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہیں سے آپ جڑ جائیں گے. باطل کوئی شے نہیں ہے. پھر جملہ دہراؤں گا، باطل خود کوئی شے نہیں ہے. باطل وہی ہے جو حق کا انکار کر دے. کہ آپ یہیں سے جڑ گئے، الحمدللہ، اور آپ کو سلامت رکھے. باطل کوئی خود شے نہیں ہے. باطل وہی ہے جو حق کے مقابلے میں آ جائے، جو حق سے ٹکرا جائے، جو حق کے مد مقابل آ جائے، جو حق کی مخالفت کرنے لگے، جو حق سے دوری اختیار کرنے لگے، وہ خود بخود باطل بن جاتا ہے. وہ خود بخود باطل بن جاتا ہے. اچھا آپ بتائیے، یہ کافر، لفظ کافر، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، باطل ہے یا نہیں ہے؟ کا بالکل باطل ہے. اور یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں اور آہستہ ہی سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آگے مجھے کس موڑ پہ لے کے چلنا ہے. متوجہ ہو جائیں گے. اپنے بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، ہم سن کم سن بھائیوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں لفظ کافر، یہ کافر کفر یعنی انکار کرنے والا. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. عربی میں کافر کہتے ہی ہیں جو انکار کر دے، کسی چیز کا انکار کر دے، وہ کافر ہے اس کی نظر میں. مثلا آپ کی کوئی چیز کا انکار کرے تو وہ آپ کی نظر میں کافر ہوگا. آپ کی کوئی چیز کا انکار کرے تو وہ آپ کی نظر میں کافر ہوگا، کیونکہ عربی میں انکار کرنے ہی والے کو کافر کہتے ہیں. اب ایک جملہ یہاں پہ اور کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جناب ابو طالب کو معاذ اللہ لوگوں نے کافر کہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ابو طالب کو کافر کہا ہے، بات یہ ہے کہ پہلے یہ ٹٹولیے کہ کس نے کافر کہا ہے. اگر آپ یہی سمجھ گئے تو بات پہنچ جائے گی میری. پہلے یہ سوال ہے کہ پہلے یہ دیکھیے، یہ ٹٹولیے کہ کافر کہنے والا کون ہے. آخر جو علی کو مانتے ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں. کہا نہیں کافر وہ. دیکھیں میں آپ کو اشارے کر کے میں آگے بڑھوں گا، اگر آپ بالکل ذہنی طور پہ حاضر ہیں تو ہی سمجھ پائیں گے بات. بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، غور کیجئے گا میرے عزیزوں. کافر لفظ کافر کس نے کہا ہے کافر، یہ سمجھنا ہے. یہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ کافر کہا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کافر. کافر کا مطلب پہنچ گیا نا آپ لوگوں تک. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ٹٹولیے کہ کافر کہا کس نے ہے، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں کہا ہے کافر. غور کیجئے گا بھائی، کیوں کہا ہے؟ تو ان لوگوں نے ابو طالب کو کافر کہا جن کے یہاں کی توحید یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، روز محشر اللہ کرسی پر بیٹھے گا، جہنم کو بھوک لگے گی تو اللہ پیر ڈال دے گا، کرسی ٹوٹ جائے گی. غور کر رہے ہیں آپ سمجھیے گا اس بات کو، اس بات پر غور کیجئے گا. بھائی اب آپ بتائیے، جن کے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، کرسی پر بیٹھے گا، جہنم کو بھوک لگے گی تو اپنا پیر اللہ جہنم کو دے دے گا، جن کے یہاں کی ایسی توحید ہے وہ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں. وہ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابو طالب کسی ایسے خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد پر. تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا آ جائیے آپ لوگ، تاکہ بعد میں جو آئیں گے ان کو زحمت بھی نہ ہو اور آپ بالکل قریب بھی رہیں گے. آپ تو اور باتیں سنیے گا. چند باتیں، چند لمحے، میں بہت طولانی گفتگو نہیں کروں گا، چند لمحے آپ کے لوں گا اور آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. بتصدق نالے نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. سنیے گا میرے عزیزوں. تو ابو طالب کو کافر جن لوگوں نے کہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو طالب ان کے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ابو طالب کسی ایسے خدا کو تھوڑی مانیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ان لوگوں نے کہا ہے ابو طالب کو کافر. اب یہ کافر ہے باطل. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے باطل، اور اس کی قسمت میں، باطل کی قسمت میں ہی یہ ہے کہ وہ مٹ جاتا ہے. کب مٹ جاتا ہے؟ جب حق آ جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جال حق وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ باطل جب حق آیا ہے، باطل کے مقدر میں ہی مٹنا لکھا ہوا ہے.
نہیں پہنچی بات. جب جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے. اب آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کس تک پہنچے گا اور کون آمادہ ہو چکا ہے. جب جب حق آیا باطل مٹا. روایت ہے کہ جب امام پردے سے آئیں گے تو ان کے بھی شانے پر یہی آیت لکھی ہوگی, جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا, کیونکہ باطل کے مقدر میں ہی مٹنا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب جب جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے. جہاں حق ہوتا ہے باطل مٹ جاتا ہے. جہاں بھی حق کی بات ہو باطل خود بخود نیست و نابود ہے. اب سال بھر خطیب اکبر کا جملہ یاد آ رہا ہے. اب سال بھر باطل اپنے فتوے عزاداری کے خلاف دیتے رہتے ہیں. ادھر محرم حق کی شکل میں آتا ہے, باطل کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد کا. باطل کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا میرے عزیزوں, تو میں عرض یہ مسلسل کر رہا ہوں کہ امامت ان کا حق ہے, ولایت ان کا حق ہے, خلافت ان کا حق ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فضیلت بھی انہی کا حق ہے. یہ میں نے ابھی تک نہیں عرض کیا تھا کہ فضیلت بھی انہی کا حق ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے. اب اپنے بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں, ہمسن کمسن بھائیوں بالکل متوجہ رہیے گا. دیکھیں ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم نام پہلے رکھتے ہیں تاکہ بچے پر اس نام کا اثر ہو. بچہ پیدا ہوا, ابھی اس نے کتابیں دیکھی نہیں, اسکول گیا نہیں, کالج دیکھا نہیں, مدرسے کا دروازہ جانتا نہیں ہے, مگر نام رکھا ہم نے عالم. غور کر رہے ہیں آپ, نام رکھا ہم نے عالم. کیوں کہ یہ نام رکھیں گے تو شاید کچھ پڑھ جائے, نام کا اثر ہو جائے. غور کر رہے ہیں آپ. اب دیکھتا ہوں آپ جڑے کہ نہیں جڑے. اگر یہیں سے آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا, اور پھر جو مجھے آگے عرض کرنا ہے کیسے عرض کروں گا. آپ تھوڑا آمادہ ہو جائیے گا تاکہ میں وہ باتیں عرض کروں. متوجہ ہو جائیے گا میرے عزیزوں. اب دیکھیں ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم نے کوئی بہادر کو بنانا ہوا, نام رکھا کہ اسد, یہ شیر ہے, بہادری کے معنی میں اسے رکھ دیا نام. اور کر رہے ہیں آپ. عقل مند کے نام میں کہا بھائی عقیل نام رکھو, عقل مند ہوگا. متوجہ ہے نا آپ, عقل مند ہوگا. تو ہمارے یہاں نام پہلے رکھے گئے. نام پہلے کیوں رکھے گئے؟ کہ اس لیے نام رکھے گئے تاکہ ناموں کا اثر ہو. بھائی تھوڑا جاگیے گا, ناموں کا اثر ہو. عقیل رکھا تاکہ بچہ عقل مند ہو. بھائی غور کر رہے ہیں آپ. عالم رکھا تاکہ بچہ آگے چل کے پڑھے لکھے. اسد رکھا تاکہ بچہ بہادر ہو. لیکن آل محمد کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. آل محمد کے نام بعد میں رکھے گئے, صفتیں پہلے پائی گئی. ارے بھائی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. غور کریں آپ, ایسا نہیں ہے کہ یہاں بلندی بعد میں ملی اور نام علی پہلے رکھا گیا. نہیں, یہاں پہلے بھی علی تھے, نام کے بعد بھی علی ہے. غور کر رہے ہیں. یہاں پہلے صفتوں کو دیکھی کہ اللہ نے نام رکھے ہیں. جو بلند تھا اس کا نام علی رکھ دیا. جو بھائی غور کر رہے ہیں, جو جہنم سے چھڑانے والی تھی اس کا نام فاطمہ رکھ دیا. جس کی ہر وقت مدح ہوتی رہتی اس کا نام محمد رکھ دیا. بھائی غور کر رہے ہیں. جو بہت خوبصورت تھا اس کا نام حسن رکھ دیا. جو حسن کے بعد خوبصورت تھا اس کا نام حسین رکھ دیا. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں. جو عبادتوں کی زینت بن گیا اس کا نام زین العابدین رکھ دیا. جو علم کی زینت بنا اسے محمد باقر اس کا نام رکھا گیا. غور کر رہے ہیں. جو صداقت کا معیار بن گیا اسے جعفر صادق نام رکھ دیا گیا. ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. اس کا نام جعفر صادق رکھا گیا. تو یہاں نام پہلے نہیں رکھے گئے, یہاں پہلے صفتوں کو دیکھا گیا. جو علی تھا اسی کا نام علی رکھا. ارے بھائی جو لفظوں کے معنی جانتے ہیں وہ تو لطف اٹھاتے رہے. جو فاطر السماوات ہے اسی نے نام رکھا ہے فاطمہ. تو جو فاطمہ تھی انہی کا نام فاطمہ رکھا. جو خوبصورت تھے انہی کا نام حسن رکھا. حسن کے بعد جو خوبصورت ہے انہی کا نام حسین رکھا. اور کر رہے میرے عزیزوں. تو یہاں نام بعد میں دیے گئے صفتوں کو دیکھ کے. تو فضیلتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضیلتیں بھی ان کا حق ہیں. بھائی اللہ کسی کو کوئی فضیلت ایسے نہیں دیتا ہے, جو حقدار ہوتا ہے اسی کو وہ فضیلت دیتا ہے.
منزل آ رہی ہے، جو حقدار ہوتا ہے اسی کو فضیلت دیتا ہے۔ اب حق ہے، فضائل جتنے بھی ہیں وہ آل محمد کا حق ہے، جیسے فدق حق ہے، امامت حق ہے، ولایت حق ہے، ویسے ہی فضیلتیں یہ بھی ان کا حق ہے، آل محمد کا حق ہے۔ اب آئی منزل کہ ہم بتائیں معیار حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہمارے پاس کسوٹی کون سی ہے، کس طریقے سے پہچانا جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل۔ تو ہمارے پاس ایک زیارت ہے، زیارت جامعہ، بہت غور سے سنیے گا، زیارت جامعہ۔ اس میں دو زیارتیں ہیں، ایک ہے صغیرہ اور ایک ہے کبیرہ، یعنی ایک چھوٹی زیارت ہے اور ایک بڑی زیارت ہے۔ چھوٹی زیارت ہمیں 8ویں امام سے ملی ہے اور بڑی زیارت ہمیں 10ویں امام سے ملی ہے، یعنی دونوں محمد سے ہی ملی ہیں، کہیں غیر سے ہم لے کے نہیں آئے ہیں۔ ہمارا غیروں سے کیا تعلق، ہم غیروں کو کیا جانیں، غور کر رہے ہیں آپ، متوجہ رہیے گا۔ تو اب لیجئے ہم نے یہ زیارت لی، اب یہ زیارت بڑی عظیم ہے، یہ ایسی واحد زیارت ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی 14 معصومین میں کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اہل بیت رسالت میں کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی زیارتیں مخصوص ہیں نا، مثلا زیارت وارثہ ہے تو آپ مولا علی کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، چوتھے امام کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، 5ویں امام کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ امام حسین سے مخصوص ہے۔ زیارت امین اللہ ہے تو آپ مولا حسین کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، چوتھے 5ویں کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ مولا علی کے لیے پڑھیں گے کیونکہ مخصوص زیارت ہے۔ لیکن یہ زیارت جامعہ ایک ایسی زیارت ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے معصوم کے اور یہ زیارت پڑھ لیجئے۔ آپ سامرہ میں ہوں تب بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، کاظمین میں ہوں تب بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، جنت البقیع میں ہوں تب بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، مشہد میں ہوں تب بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، کربلا نجف میں ہوں تب بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہوں یہ زیارت پڑھ سکتے ہو، کیوں کہ یہ جو زیارت جامعہ ہے، اس زیارت میں وہ ہے جو سب معصوم میں پایا جاتا ہے، اس میں وہ صفتیں ہیں جو سب معصوم میں۔ اچھا یہ زیارت آپ پڑھ کے دیکھیں، کبھی موقع ملا تو زیارت پہ ہی بات ہوگی کہ یہ زیارت میں فضائل ہی فضائل ہیں، مناقب ہی مناقب ہیں، اور جن جن فضیلتوں کا آج دنیا انکار کر رہی ہے وہ سب زیارتوں میں موجود ہے، متوجہ ہے نا، زیارت جامعہ میں۔ اب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک امام کو خام میں دیکھا، نام نہیں لکھا کون سے امام کو، لیکن ہمارے لیے تو سب کے سب محمد ہے نا، تو انہوں نے ایک امام کو خام میں دیکھا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی خام میں دیکھا تو میں اس خام میں دوڑا امام کی طرف اور امام کے قدموں کو چوما، اور اب جو میں امام کو دیکھ رہا تھا تو میرا دل ہوا کہ لاؤ امام کا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اور قربت حاصل کرنے کے لیے لاؤ امام کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھیں، امام کی شان میں فضائل بیان کریں۔ لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں اب جو میرے ذہن میں فضیلت آتی تھی وہ میں چہرہ دیکھ کے چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ فضیلت چھوٹی نظر آتی تھی، عظمت بڑی نظر آتی تھی۔ ارے بھائی تھوڑا جاگیے گا، جو میں فضیلت سوچتا تھا وہ مجھے فضیلت چھوٹی نظر آتی تھی، ان کا مرتبہ بڑا نظر آتا تھا۔ جو فضیلت یہ اب علامہ مجلسی ہیں، علامہ مجلسی جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو فضیلتیں یاد تو کتنی ہوں گی، غور کریں۔ اب وہ جب کہے کہ جو فضیلت ہم سوچ رہے ہیں، فضیلت چھوٹی شان بڑی، فضیلت چھوٹی عظمت بڑی، فضیلت چھوٹی مرتبہ بڑا، میں اب تعجب میں پڑا ہوا ہوں، میں سوچتا جا رہا ہوں سناؤں تو کیا سناؤں، اگر یہ سناؤں تو ایسا نہ ہو امام فوراً کہیں کہ کیا سنا رہے ہو، کیا میری یہی شان ہے، غور کر رہے ہیں آپ۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس وقت کہ میں امام کی شان میں کیا پڑھوں، کون سا قصیدہ پڑھوں، تو کہتے ہیں جب کچھ نہ سمجھ میں آیا تو میں نے قصیدے کے طور پہ زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، زیارت جامعہ پڑھنا شروع کر دی۔ زیارت جامعہ جب میں پڑھ چکا تو وہ بے سند نہیں بات رہی، امام کہتے کہتے گئے آواز مجلسی تم نے کیا اچھا قصیدہ سنایا ہے، ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں تم نے کیا اچھا قصیدہ سنایا۔ تو یہ ہے مجلسی، علامہ مجلسی، اور یہ ہے زیارت جامعہ۔ اسی زیارت میں ایک فقرہ ہے جو معیار ہے حق و باطل کا،
اب میں نے پوری ہسٹری زیارت کی سنا دی کہ زیارت کتنی معتبر ہے، سنیے گا۔ اب اس زیارت میں ایک فقرہ ہے، ارشاد ہوا فالحق کو، اچھا پہلے اور آسان کروں بات کو تاکہ بات بچے تک پہنچ جائے۔ دیکھیے آپ کسی ایک کو مخاطب کریں گے، مثلا مولا علی کو مخاطب کیا یا مولا حسین کو مخاطب کیا، تو یہ جب آپ وہاں کربلا جائیں گے، نجف جائیں گے تو ہی ایک کو مخاطب کریں گے۔ لیکن جب زیارت جامعہ آپ پڑھنے کے لیے اپنے وطن میں کھڑے ہوں گے، ہندوستان میں، تو کسی ایک کو کیوں مخاطب کریں گے؟ جب یہ سب کی زیارت ہے تو 14 کو مخاطب کیوں نہ بنایا جائے؟ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا بھائی۔ اب آپ کو 14 یعنی نیت کرنا ہے کہ ہم یہ 14 کی زیارت پڑھ رہے ہیں، 14 مخاطب ہیں آپ کے، آپ 14 کو سلام کر رہے ہیں، بات پہنچ گئی نا؟ 14 کو سلام کرتے کرتے اس فکرے پہ پہنچے، ارشاد ہوا فالحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ۔ آواز آئی حق وہی ہے جس سے آپ راضی، باطل وہی ہے جس سے آپ ناراض۔ ارے بھائی نہیں پہنچی بات؟ پیچھے والوں آپ بھی بتاتے رہیے کہ آپ آگے والوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد پا۔ تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں منزل پہ آ جاؤں۔ بھائی اس کا جملہ ہے زیارت کا کہ حق وہی ہے جس سے آپ راضی، باطل وہی ہے جس سے آپ ناراض۔ نہیں پھر دوہرا کے آگے بڑھوں گا، حق وہی ہے جو ذہنی طور پہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی جسمی طور پہ نہیں ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ حق وہی ہے جس سے آپ راضی، کون 14 جس سے آپ راضی، حق وہی ہے جس سے آپ ناراض، وہی باطل ہے۔ اس کا مطلب معیار یہ بنا کہ جس سے 14 راضی وہ حق، جس سے 14 ناراض، ارے نہیں پہنچی بات، وہ باطل۔ اور آسان کروں، ارے 14 نبی جس سے راضی حق، نبی جس سے ناراض باطل، علی جس سے راضی حق، علی جس سے ناراض باطل، فاطمہ جس سے راضی حق، فاطمہ جس سے ناراض باطل۔ جملہ کہوں، ارے 14 جس بات سے راضی وہ بات حق، جس بات سے ناراض وہ بات باطل۔ تو پھر کہنے دیجئے 14 جس ذات سے راضی وہ ذات حق، اور جس ذات سے ناراض وہ ذات باطل۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کس سے کون کون ناراض ہے۔ ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے؟ آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ ایک ہی جملے میں بات پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے کسی سے تو سب سے پہلے اس سے سلام دعا چھوڑ دیتا ہے۔ ارے اب بھی وضاحت کرنا پڑے گی، نہیں پہنچی بات؟ سب سے پہلا کام ہوتا ہے ناراضگی کا سلام دعا چھوڑ دیں، نہ سلام کریں گے نہ جواب سلام دیں گے۔ ارے نہیں پہنچی بات؟ نہ سلام کریں گے نہ جواب سلام دیں گے۔ اور جو جس سے 14 راضی وہ ہے باطل، 14 جس سے راضی وہ حق، ناراض باطل۔ غور کر رہے ہیں، جس سے یہ راضی نہیں ہے 14 راضی نہیں وہ باطل ہے۔ یہ دلیل مل گئی کہ وہ باطل ہے اگر یہ راضی نہیں ہے۔ اور ناراضگی کا اظہار، سب سے پہلا ناراضگی کا اظہار اور جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ وہ سلام دعا چھوڑ دیتا ہے۔ اب ذرا تاریخ اٹھائیے کہ سیدہ نے کسے جواب سلام نہیں دیا۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ ارے ناراضگی کا اظہار نہیں ہے، یہ باطل ہونے کا اعلان ہے۔ اب حق میں داخل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ باطل ہونے کا اعلان ہے۔ اب سنیے گا میرے عزیزو، اللہ نے انہیں ہادی بنایا، رہبر بنایا، آقا بنایا، سلطان بنایا، مولا بنایا، جتنی صفتیں ہیں یہ سب اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ میں عرض کروں گا انشاءاللہ انہی مجالس میں کسی دن کہ اللہ نے ان کو کیسے صفتیں دی، یہ اختیارات جو دیے ہیں۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا، دیکھیے اللہ کا قانون ہے، اللہ ہادی کو پہلے بناتا ہے۔ نہیں جملہ بدلوں زیادہ لطف اٹھائیں گے۔ اللہ ضرورت کو پہلے بناتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں پہنچی بات؟ اللہ ضرورت کو پہلے بناتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے۔ پانی ہماری ضرورت تھی، پانی کو پہلے بنایا، ہمیں بعد میں بنایا۔ ہوا کی ضرورت ہمیں تھی، ہوا پہلے بنائی،
ہمیں بعد میں بنایا. نہیں پہنچی. زمین کی ضرورت تھی, زمین پہلے بنائی, ہمیں بعد میں بنایا. تو قانون یہ بن گیا کہ اللہ جب بنائے گا تو ضرورت کو پہلے بنائے گا, ضرورت مند کو بعد میں بنائے گا. ضرورت کو پہلے بنائے گا, ضرورت مند کو بعد میں بنائے گا. ضرورت کو پہلے بنائے گا, ضرورت مند کو بعد میں بنائے گا. نہیں پہنچی بات اب بھی. ضرورت پہلے بنے گی, جو ضرورت ہوگی. ضرورت بھائی, ضرورت پانی ضرورت ہے, عقیدت نہیں ہے. ارے نہیں پہنچی بات بھائی. پانی عقیدتاً تھوڑی آپ پیتے ہیں, ضرورتاً پیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے پانی پیئیں گے. نہیں, ضرورت ہے, ضرورتاً آپ پانی پیتے ہیں, عقیدتاً پانی نہیں پیتے ہیں. آپ جو کھانا کھاتے ہیں ضرورتاً کھاتے ہیں, عقیدتاً نہیں کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے پانی ضرورت. غور کر رہے ہیں آپ. ضرورت کو پہلے بنایا, ضرورت مند کو بعد میں بنایا. ہوا ضرورت, ضرورت کو پہلے بنایا, ضرورت مند کو بعد میں بنایا. تو قانون بن گیا کہ اللہ ضرورت کو پہلے بنائے گا, ضرورت مند کو بعد میں بنائے گا. اب جو جس کی ضرورت ہے اسے پہلے بنایا, ضرورت مند کو بعد میں بنایا. بھائی پانی ہماری ضرورت, ہمیں بعد میں بنایا. پانی پہلے بنایا. ہوا ہماری ضرورت, ہوا کو پہلے بنایا, ہمیں بعد میں بنایا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ. مگر جو کائنات سے بھی پہلے جن کو بنایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ضرورت ہے. آل محمد کائنات کی ضرورت ہے. اور حدیث گواہ ہے کہ اگر ہم آل محمد میں سے کوئی دنیا میں نہ ہو تو دنیا اسی دن تباہ ہو جائے گی, مٹ جائے گی. لیجئے یہ ثبوت بھی ہے کہ کوئی ابھی پردے میں محمد باقی ہے, تبھی تو دنیا بھی باقی ہے. اب دیکھیں یہ سب کے سب محمد ہیں. غور کر رہے ہیں, سب کے سب محمد ہیں, کل کے کل محمد ہے. اب ایک جملہ چاہتا ہوں کہ پہنچا ہی دوں تاکہ آپ خوش ہو جائے. میں ابھی تک تو باتیں پڑھ رہا تھا, اکثر سنی ہوئی تھی, مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. سنیے گا. خوش ہونے والے لوگ بیٹھے ہیں, فضائل پر مسکرانے والے لوگ ہیں, منہ بنانے والا کوئی آیا ہی نہیں ہے. ہاں یہاں تو مخصوص مجمع آیا ہے, سب مسکرانے ہی والے آتے ہیں اس وقت, تو کوئی منہ بنانے والا آیا ہی نہیں. یہاں تو سب چھٹے ہوئے لوگ آئے ہیں, چھانٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو بس سنائیے تسلیم کرنے والے لوگ ہیں, انکار یہاں لکھا ہی نہیں گیا ہے. فضائل ہی فضائل ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نام علی پر جھوم جانے والے لوگ ہیں, دشمن کا نام سنتے ہی ان کو ہدیہ دینے والے لوگ ہیں. ہاں لعنت کا صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. بھائی دیکھیں یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہے. دیکھیں حق, اگر حق بات کو پہچان لیا ہے تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ باطل کو بھی تو پہچانا جائے. بھائی آج ان بچوں کو اگر نہیں بتایا جائے گا کنایتاً اشارتاً بھی کہ اہل بیت کے دشمن کون کون تھے, تو کل یہ جب جوان ہوں گے تو ان کے سامنے کوئی بھی دشمن اہل بیت کی تعریف کر کے نکل جائے گا, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن جب بچپن سے یہ سب سنا ہوگا, تو جب بچپن سے سنا ہوگا, سنیے گا میرے عزیزو, جب بچپن سے یہ سنا ہوگا کہ دشمن کون ہیں, تو جوانی میں ان کے سامنے جب کوئی تعریف کرے گا تو یہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بچپن سے تو میں نے یہ سنا تھا, آج تو تعریف کیسے کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو. دیکھیے خاص منزل تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں, متوجہ ہو جائیے گا. تو یہ فضائل, یہ مناقب میں وہی سنانا چاہتا ہوں, اور آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. بات ہو رہی تھی محمد کی کہ یہ سب کے سب ہیں محمد. نبی نے بھی کہا, چھٹے امام نے بھی کہا, اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و. بہت غور سے سنیے گا حدیث, بہت آہستہ سے میں عرض کر رہا ہوں, بہت اطمینان کے ساتھ. دیکھیے اس حدیث میں 3 لفظ ہیں بڑے اہم, باقی ایک تو نتیجہ ہے. بھائی متوجہ ہے نا آپ؟ اگر متوجہ تو باواز بلند صلوات پڑھیں.
ہاں دیکھیں ابھی میں اس منزل پہ آیا نہیں ہوں. 3 لفظ ہیں اس میں بہت اہم، باقی ایک لفظ ہے نتیجہ. دیکھیں 3 لفظ کون سے؟ اولنا محمد، پہلا ہمارا محمد. اوسطنا محمد، بیچ والا درمیانی ہمارا محمد ہے. آخرنا محمد، ہم سب کے یہ جو ہمارا آخر ہے یہ بھی محمد. کلنا محمد، یہ نتیجہ ہے کہ ہم سب کے سب محمد. دیکھیے بھائی میں اور کہاں سے وضاحت کروں اس حدیث کی، سنیے گا. اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، نتیجہ کل کے کل محمد. اب یہ تو ہٹا ہی دیجئے کل کے کل محمد، یہ تو نتیجہ ہے نا. بات ہوگی ان 3 لفظوں پہ، اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد. بات ہو رہی ہے اگر 14 کی تو 14 میں 7 ادھر کیجئے، 7 ادھر کیجئے. اول میں 7 آ گئے، آخر میں 7 آ گئے، اوسط کہاں گیا؟ اوسط تو بچا ہی نہیں. بھائی بیچ میں اگر کوئی ایک ہوتا تب تو درمیان میں بچتا نا. بھائی اگر 3 افراد ہوں گے یہاں پہ تو ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر، ایک بیچ میں بچ گیا. اگر کوئی 4 ہیں تو 2 ادھر ہو گئے، 2 ادھر ہو گئے، بیچ تو بچا ہی نہیں. پتہ نہیں بھائی پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ اسٹینڈ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے 3 پائے ہیں، یہ 3 پائے ہیں اس کے، تو ایک بیچ میں، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. ایسے ہی ہے نا. اب 2 ہوتے تو ایک ادھر ہو جاتا ہے، ایک ادھر، بیچ تو بچا ہی نہیں. اب 7 ہیں، 7 میں 7 ادھر ہو گئے 14 میں، اور 7 ادھر، بیچ تو آئی. 6 12 مانیے گا تو 6 ادھر ہو گئے، 6 ادھر ہو گئے، بیچ تو بچے گی. اب اس اوسط لفظ کا کیا کیا جائے؟ بھائی بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ اتنے اطمینان سے سنیں گے، آنکھیں بند کر لیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم امام باڑے میں پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں پڑھ رہے ہیں. تھوڑا بولتے رہیے. ہمیں دیکھیں غور سے سننا اچھی بات ہے، مگر اتنے بھی غور سے نہ سنیے کہ ہمیں غور کرنے پر ہم خود مجبور ہو جائیں کہ آپ سن بھی رہے ہیں نہیں سن رہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، متوجہ ہو جائیے گا میرے عزیزو. تو اب آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ اوسط تو آئی نہیں. 7 ادھر ہو گئے، 7 ادھر، اوسط کیا ہے؟ درمیان میں تو کوئی بچا ہی نہیں. 6 ادھر، 6 ادھر. بھائی اگر 15 ہوتے تو کوئی ایک بچ جاتا، ادھر 12 کی جگہ 13 ہوتے یا 11 ہوتے تو کوئی ایک بچتا. اب کوئی بچ ہی نہیں رہا بیچ میں. تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، سنیے گا، اگر آپ بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں تو تائید کر دیجئے گا، ساتھ ہو جائیے گا. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں تو بات ہی کچھ الگ مرحلے پر جا رہی ہے. بھائی نبی کہہ رہے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. کلنا نتیجہ، 3 حرف ہیں یہ، غور کیجئے گا. اب آپ سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے، جو سننے آئیں لطف اٹھائیں گے. دیکھتا ہوں میرے ساتھ جڑ گئے یا نہیں جڑ گئے. اولنا محمد یعنی ہمارے یہ 7 محمد ہیں. آخرنا محمد یہ ہمارے 7 محمد. بات پہنچ رہی ہے نا؟ آمادہ ہو گئے ہیں؟ اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا. جہاں تک میں سمجھا ہوں تو میں اپنی فکر آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا. اولنا محمد یہ 7 محمد، آخرنا محمد یہ 7 محمد، اوسطنا محمد کون؟ کا ہمارا عباس بھی محمد، ہمارا اکبر بھی محمد، ہمارا قاسم بھی محمد، ہمارے اولا محمد بھی محمد. رکھیے گا کوئی اس بات کا انکار نہ کر دے کہ آپ نے ان کو محمد کیسے کہہ دیا. دلیل کے طور پہ اسی حدیث کا جملہ ہے وَكُلُّنَا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں، تو سب میں کیا عباس نہیں آئیں گے؟ علی اکبر نہیں آئیں گے؟ نبی کے گھر سے الگ کر دیں گے ان کو؟ غور کر رہے ہیں آپ؟
تو دلیل کے طور پہ اسی حدیث کا جملہ ہے کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد، تو یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اچھا اب یہ محمد ہیں سب کے سب، سنیے گا، محمد ہیں سب کے سب، ایسا نہیں ہے کہ خالی محمد ہے کہہ دیا گیا، نہیں، کہ محمد ہیں، سیرت میں بھی محمد، چال میں بھی محمد، ڈھال میں بھی محمد، رنگ میں بھی محمد، ڈھنگ میں بھی محمد، کردار میں بھی محمد، اقوال میں بھی محمد، افعال میں بھی محمد، چال چلن میں بھی محمد، غور کر رہے ہیں جس اعتبار سے دیکھو گے محمد۔ اچھا ایسے محمد ہیں کہ پہچاننے کے لیے شکلیں تو الگ رکھی گئیں، مگر یہ جب محمدیت کا اظہار کرنے پہ آتے ہیں تو شکل میں بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ ارے نہیں پہنچی بات، ارے بھائی صاحبان عرفان ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، چنندہ مجمع میرے سامنے ہے، اب میں دلیل دے رہا ہوں۔ جناب جابر آئے چوتھے امام کے پاس اور پانچویں امام کی کمسنی ہے، کھڑے ہوئے وہیں پہ، کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے عارف ہیں۔ امام نے کہا وہ دعویٰ ہی کر رہے ہیں نہیں عارف، وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے، پہچان نہیں رہے، سنیے گا، پہچان نہیں رہے۔ کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں ہم، اور کیجیے گا، پہچان نہیں رہے۔ جابر نے کہا کہ مولا اب آپ ہی بتائیے کوئی راستہ کیا کیا جائے۔ کہا ان میں سے یہ کہو کہ جو تمہارے یہاں سب سے بڑا عارف ہو اور سب سے زیادہ عالم ہو، بڑا عالم ہو، ان کو چھانٹ کے لے آؤ یہاں اندر۔ اب وہ پوری انجمن آئی ہوئی تھی، ہاں غور کر رہے ہیں، وہ گروہ تھا پورا ہے۔ اب لیجئے ایک کو لایا گیا، متوجہ ہے نا، ایک کو لایا گیا، بعض روایتوں میں 2 یا 3 کو چن کے لایا گیا تھا، جو بھی مان لیا آیا۔ امام نے کہا کہ تم عارف ہو؟ کہا میں عارف ہوں، صاحب معرفت ہو، عرفان والا۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے مطابق کیا میرا بیٹا محمد باقر زین العابدین بن سکتا ہے اور میں زین العابدین محمد باقر بن سکتا ہوں؟ ارے بھائی ایسی باتیں اگر سنیں گے تبھی تو سناؤں گا، ڈر تو اسی بات کا لگتا ہے کہ کچھ نیا سنایا جاتا ہے۔ اگر وہی سنایا آپ کا سنائیے تو آپ نکل کے باہر کہتے ہیں مولانا نے سب وہی پڑھا جو بچپن سے سنا تھا، اور کچھ نیا پڑھ دیجئے تو آپ نکل کے کہتے ہیں یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا۔ سنیے تو نیا تب تو سنایا جائے، تاکہ بتاؤ محمد باقر زین العابدین بن سکتا ہے اور زین العابدین محمد باقر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہیں آپ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا بس اتنا ہی عرفان ہے؟ ارے بھائی کیا سنا آپ نے؟ بس تیرے پاس اتنی ہی معرفت ہے، اتنی معرفت ہے؟ کہا مولا زین العابدین آپ ہیں، محمد باقر وہ زین العابدین اور آپ محمد باقر کیسے بن سکتے ہیں؟ امام نے بس زبان سے اب اہل عرفان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اب دیکھتا ہوں کتنے میرے سامنے عرفان والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے ایک جملہ کہا یہ ہو سکتا ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ اس نے دیکھا محمد باقر زین العابدین بن گئے، زین العابدین محمد باقر بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے اس نے یہ منظر دیکھا وہ غش کھا کے گر پڑا، جب غش سے افاقہ ہوا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ صورت کیسے بدل گئی؟ آواز دی ابھی تو نے تو ایک منظر دیکھا ہے، جب وہاں 14 کو دیکھے گا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ وہاں جب 14 کو ایسے ہی دیکھے گا کہ ابھی علی نظر آ رہے تھے اب محمد، ابھی محمد نظر آ رہے تھے اب علی، تو تیرا کیا ہوگا؟ کہ مولا سچ کا عرفان نہیں ہے وہ۔ تو یہ 14 ایسے ہیں کہ جن کی غلط نہیں ہوگا جملہ کہوں اگر کہ شکلیں بھی ایک ہیں، شکلیں بھی ایک ہیں۔ اچھا یہ بات تو پہنچ گئی، اتنے لوگ، میں کہاں پوری دنیا کی مثال دوں، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ، ان سب کا اجتماعی نام کیا ہے؟ ویسے الگ الگ پہچان کے لیے تو سب کا نام ہے، ہمارا تنویر عباس، آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا نام، سب کے نام الگ الگ ہیں پہچان کے لیے، مگر اجتماعی سب کا نام ایک ہے نا، کیا؟ انسان۔
سب کا اجتماعی نام یہی ہے نا. یہ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں, 2 آنکھیں رکھنے والے, 2 کان رکھنے والے, 1 زبان رکھنے والے, 2 ہاتھ پیر رکھنے والے, ان سب کا کیا نام ہے؟ انسان. انسان. تو ہم اجتماعی طور پہ تو سب ایک ہوئے نا انسان. بھائی خدا کے لیے تھوڑا جاگیے. میں نے کہا نا اگر ایسی باتیں سنیے تو سنائی جائیں. اگر آپ پہلے ہی حوصلہ پست کر دیں گے تو پھر وہی پھر سنا کے چلے جائیں گے. سنیے گا. تو انسان سب کا نام ہے نا, سب کہلاتے ہیں انسان. اب اگر ایک مصور کو آپ بلائیے جو تصویریں بناتا ہے نا, پین سے اسکیچ سے تصویریں بناتا ہے مصور, اس کو بلائیے اور اس سے کہیے انسان کی تصویر بناؤ. خدا کے لیے تھوڑا جاگیے گا. انسان کی تصویر بناؤ. اب اس نے ایک انسان بنا کے کھڑا کیا, تصویر بنا دی ایک انسان. اس سے کہا جائے پھر انسان کی تصویر بناؤ. غور کر رہے ہیں. تو جتنی تصویریں اسے کہیں گے انسان کی بناؤ اور آپ سب کھڑے ہوں وہاں پہ, تو سب کی تصویریں الگ الگ بنائے گا. بنے گا نہیں, سب کی تصویریں الگ الگ. اب جب نام ایک ہے, ایک باپ ہے, سب کے باپ آدم, سب ایک ہی سلسلے سے آئے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ. سب انسان ہیں, سب آدمی ہیں, تو پھر یہ تصویریں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ تصویریں الگ الگ کیوں ہیں؟ سب کی ایک جیسی تصویر ہونا چاہیے تھی. یہ کمال ہے. یہ نقص کا, یہ تو نقص ہی شمار ہوگا کہ ایک جیسا نہیں بن سکتا تھا تو الگ الگ بنے. غور کر رہے ہیں آپ. ایک جیسا نہیں بن سکتا تھا تو الگ الگ بنے. متوجہ ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ 200 سائن کر دیجئے, تو جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سائن کرنا شروع کریں گے تو 50-60 تک تو صحیح چلیں گے. پھر ہاتھ کانپنے لگتا ہے نا, کیونکہ آپ مسلسل لکھ رہے ہیں نا اتنی دیر سے, تو ہاتھ کانپنے لگتا. اپنی ہی سائن الگ ہونے لگتی ہے. کہیں پہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا, کہیں پہ کچھ ہو گیا, کہیں پہ کچھ ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسا. آزمایا ہے کبھی؟ تو یہ بتائیے کمال ہے یا نقص ہے؟ کا یہ نقص ہے. کا کیوں؟ کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا تھا تو یہ الگ الگ ہوا. تو اب اللہ نے کروڑوں اربوں خربوں انسان بنائے اور سب الگ الگ. شکلوں سے شکلیں نہ ملیں, صورت سے صورت نہ ملے. ارے یہیں دیکھ لیجئے آپ, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سیرت سے سیرت نہ ملے, کردار سے کردار نہ ملے, اخلاق سے اخلاق نہ ملے, انداز سے انداز نہ ملے, چال سے چال نہ ملے, ڈھال سے ڈھال نہ ملے, رنگ سے رنگ نہ ملے, ڈھنگ سے ڈھنگ نہ ملے, انداز سے انداز نہ ملے, بول چال سے بول چال نہ ملے, افعال سے افعال نہ ملے. آپ بتائیے یہ کمال ہے یا نقص؟ ارے بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. آواز آئی کہ وہاں نقص ہی نہیں, وہاں تو جو ہے وہ کمال ہی کمال. تو بھائی اللہ نے خربوں بنائے دنیا میں انسان, سب الگ الگ. آنکھوں کی پتلیاں الگ, انداز الگ, چال الگ, ڈھال الگ, چہرہ الگ, کردار الگ, صورت الگ, سیرت الگ, سب الگ الگ ہے. اتنے انسان بنائے, یہ الگ الگ اللہ نے کیوں بنائے؟ یہاں تک کہ سب کے فنگر پرنٹ الگ. غور کر رہے ہیں؟ ارے بھائی انگلیوں پر بنی ہوئی لکیریں تک کے الگ الگ بنا دی اللہ نے. بھائی سب کی لکیریں الگ الگ بنی ہیں. آپ کسی کا موبائل کھول نہیں سکتے. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی سب کے لکیریں تک کے الگ بنائی. تو یہ کمال ہے یا نقص؟ کہ وہاں نقص کا تصور ہی نہیں ہے, وہاں جو ہے وہ کمال ہی کمال ہے. تو بھائی یہ اللہ نے پھر الگ الگ کیوں بنائے؟ کہ اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے کیا. کہ کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو میری قدرت کا کمال. اگر بنانے پاؤں تو خربوں بناؤں گا, قیامت تک بناؤں گا. صورت سے صورت نہ ملے گی, سیرت سے سیرت نہ ملے گی, کردار سے کردار نہ ملے گا, اخلاق سے اخلاق نہ ملے گا. اور اگر اپنی قدرت کے مظاہرے میں آ جاؤں تو 14 کو ایسا بھی بناؤں گا کہ اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, آخر بھی محمد. کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ ایک جیسا بنا ہی نہیں سکتا تھا. تو دیکھو میں نے بنا کے دکھایا ہے کہ بنا سکتا تھا, مگر قدرت کا کمال یہ ہے الگ الگ بناؤں گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ بنا تو ایک جیسا سکتا تھا مگر بناؤں گا نہیں, بناؤں گا الگ الگ. یہ قدرت ہے. توحید سمجھے تو صحیح, قدرت کو سمجھیں تو صحیح.
آج تک دنیا اللہ ہی کو نہیں سمجھ پائی ہے اور سمجھ بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ادھر ادھر سے توحید لی جائے گی تو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ توحید ان سے لو جو توحید کے گھر آیا ہو، نہیں پہنچی گا۔ صلوات تو بڑے محمد والے محمد با۔ میرے عزیزو، اب دیکھیں یہ جو فضائل سنے ہیں اس سے آپ کی محبت تو بڑھی، لیکن محبت تب کام آئے گی جب دشمنوں سے نفرت بھی بڑھے، اضافہ نفرت بھی ہو۔ اب ایک حدیث میں بہت آہستہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے آیت سناتا ہوں۔ آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، غور کیجیے گا، نماز فحشا سے اور منکر سے اور بغی سے بچاتی ہے۔ دیکھیں میں اسی لیے آہستہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ دور تک آواز نہ جائے۔ نماز کس سے بچاتی ہے؟ اگر آپ گنیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ نماز کس سے بچاتی ہے؟ فحشا سے، منکر سے، بغی سے۔ نہیں پہنچی اب بھی؟ اب کیا لکھ کے دوں؟ ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں، میں اشارہ ہی کروں گا، اشارہ ہی کر سکتا ہوں یہاں سے، اگر آپ سمجھ گئے تو پھر لطف اٹھا لیں گے آپ۔ اور کی جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بچاتی ہے فحشا سے، منکر سے، بغی سے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا، اب دیکھیں میں نے ترتیب کے لحاظ سے بول رہا ہوں، اب جو ترتیب آپ کے ذہن میں اگر محفوظ ہو گئی تو ہی لطف آئے گا، متوجہ رہیے گا۔ آیت کیا ہے؟ نماز بتاتی ہے فحشا سے، پہلے کیا ہے؟ فحشا، منکر سے، پھر منکر، پھر بغی، اور کر رہے ہیں یہ ترتیب ہے، جیسے 1 2 3 یہ ترتیب ہے نا۔ اب آپ غور کیجئے گا ترتیب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بچاتی ہے فحشا سے، منکر سے، بغی سے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو قرآن میں پہلا ہے وہ پہلا ہی ہے۔ ارے جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو دوسرا ہے وہ دوسرا ہی ہے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی اور دشمن زہرا کی پھر بھی محبت رہی تو نماز قبول ہوئی نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر دشمن زہرا کے، میرے پاس کتاب موجود ہے میرے عزیزوں، اسی لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر پڑھتا ہوں، کتاب موجود ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیے گا کہ یہ جو اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے ہاں 9 ربیع الاول آتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کے 72 نام ہیں۔ کتنے؟ 72، 72 نام ہیں، 72 نام، جس کی عظمت کے لیے ایک ہی نام کافی ہے، اور یہ امام معصوم سے نام ہے سب۔ عظمت بتانے کے لیے ایک ہی نام کافی ہے۔ پوچھا گیا اس کے ناموں میں کتنے نام ہیں تو بہت سارے نام بتائے گئے، عید شجاع، عید زہرا، بہت سارے نام بتائے گئے۔ اس میں ایک نام ہے عید غدیر ثانی۔ عظمت کے لیے یہی نام کافی ہے۔ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد۔ سنیے گا میرے عزیزو، بس بات تمام ہو گئی، باقی انشاءاللہ آگے کی باتیں اور عرض کریں۔ مجھے ایک حدیث آج پڑھنا تھی اور وہ میں نہیں پڑھ پایا، تو کیونکہ اس کی میں وضاحت میں بھی ٹائم تھوڑا لگے گا، تو میں چاہوں گا کہ اب وہ کل ہی بیان ہو تو زیادہ مناسب رہے گا، اس لیے کہ اس میں 15-20 منٹ اور چلے جائیں گے، تو اب میں وہ حدیث نہیں پڑھوں گا، کل ہی پڑھوں گا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا کہ حدیث
کا ذکر کر رہے ہیں تو پڑھنے کہیں نہ لگے. ہاں تو مجھے بھی احساس رہتا ہے تھکاوٹ کا بھی، اور خصوصاً اپنے بزرگوں کا. یہاں ہمارے ہمسن کمسن بھائی ہوتے تو چاہے میں پڑھی بھی دیتا، ان کو روک لیتا، دروازے بند کروا دیتا، مگر بزرگوں پہ اپنے جبر تھوڑی کر سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہاں مگر ہمسن کمسن بھائی گھبرائیے گا نہیں کہ اب ایک کوئی بزرگ کو بھی لے کے چلو، ورنہ مولانا کبھی دروازہ بند کر کے سنائیں، بھاگنے بھی نہ دیں اور 2-3 گھنٹے سناتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی بات خود ہی تمام کر دوں، تاکہ جو اپنے کاموں سے جانا چاہتا ہے وہ اپنی منزل پہ بھی پہنچ جائے. بس میرے عزیز و باقی باتیں انشاءاللہ عرض ہوں گی. خدا آپ کو سلامت رکھے، شہزادی جزا دے، بی بی آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے. دیکھیے یہ آپ کا عشق ہے، یہ محبت ہے کہ جو آپ اپنے گھروں میں بستروں پہ لیٹے ہوئے چین کو چھوڑ کے آپ یہاں فرش اعظم پہ آ جائیں. کیوں نہ آئیں؟ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم معراج پہ جائیں. تو آپ بھی دوڑتے ہوئے معراج کی طرف آتے ہیں، فرش اعظم کی طرف نہیں، معراج کی طرف. فرش اعظم معراج ہے، فرش اعظم عشق ہے، فرش اعظم خزانہ ہے، فرش اعظم دولت ہے، فرش اعظم اجر رسالت ہے، فرش اعظم ہماری جان ہے، فرش اعظم ہماری روح ہے. اسے ہم نہ سمجھا تو یہی تو ہے کہ جو ہمارے ضمیروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں مرنے نہیں دیتا ہے. فرش اعظم دنیا سوچتی ہے ان کو مار تو ختم ہو جائیں گے، فرش اعظم ہمیں مرنے نہیں دے گا، ہماری زندگی بڑھ جاتی ہے. بس آمادہ ہو گئے رونے کے لیے. میرے عزیزو، میں نے پرسوں کی مجلس میں پڑھا تھا کہ بعد قتل حسین اہل حرم کی چادریں لوٹی گئی، خیمے جلائے گئے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑی آسانی سے پڑھ لی جاتی ہیں اور سن لی جاتی ہیں، مگر وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، علی اصغر کا گلا چھلا، قاسم کا لاشا پامال، وہی جو شہادتیں پڑھتے ہیں بہت بڑا ہے، بہت بڑا غم ہے. لیکن اس سے بڑا غم اہل بیت کے لیے یہ ہے کہ زینب کی چادر چھن گئی. جب منہال نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ مولا کب تک روئیں گے، کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. تو جناب چوتھے امام نے کیا کہا تھا، منہال شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی میراث ہے کہ میری ماں بہنوں کو ننگے سر دیار بدیار پھرایا جائے. امام کے لیے کتنا بڑا غم تھا، کتنا بڑا غم تھا امام کے لیے. تصور کریں تو کلیجہ پڑ جاتا ہے. مجھ سے پرسوں ہی ایک صاحب نے فرمائش کی تھی اور چاہتا ہوں کہ پوری کر دی جائے. میرے عزیزو، پہلی مجلس والے دن ہی فرمائش ہوئی تھی. میں نے عشاء اول جب پڑھا تھا تو اس میں یہ مسائل پڑھے تھے، تو فرمائش ہوئی تھی میرے عزیزو. اور مسائل تو ایسے معجزے کا نام ہے کہ جب ہوتے ہیں تب آپ تڑپ کے روتے ہیں، ایسا لگتا ہے پہلی بار سن رہے ہیں. یہی تو مسائل کا معجزہ. سننا میرے عزیزو، بات تمام ہو رہی ہے. وہ کوئی روایت نہیں ہے، ایک واقعہ ہے، وہ سناتا ہوں، سنیے گا میرے عزیزو. مگر اس سے پہلے ایک واقعہ اور سناتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو پھر میں آگے نہیں پڑھوں گا، بس اسی واقعے پہ مجلس تمام کر دوں گا. میرے عزیزو، مولا عباس کے ہاں جب آپ جاتے ہیں روضے پہ، مولا سب کو نصیب کریں، زیارت کے لیے آپ جائیں. جب جائیں گے تو
مولا حسین یا مولا عباس کے لیے. دیکھیں جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں تو زیارت کی دعا ضرور کرنا، تڑپ کے کرنا زیارت کی دعا کہ مولا ہمیں جلدی بلائیے، مولا ہم یہی مصائب وہاں بھی آپ کے یہاں سنیں. کوئی بیان کرنے والا نہ ہو تو خود ہی بیان کر کے آپ رو لیجیے گا. سننا میرے عزیزو، تو وہاں مولا عباس کے ہیں یا مولا حسین کے کسی بھی حرم میں جب لوگ آتے ہیں، مجمع ہوتا ہی ہے وہاں بہت، تو کہتے ہوئے آتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا عباس کے حرم میں آتے ہیں تو آپ کہتا وہ مجمع آتا ہے لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. یہ کہتا ہوا احساس دلاتا ہوں. عاشورے کے دن جلوس نکلا تھا نا، جلوس نکلا تھا عاشورے کے دن. محسوس کیجئے گا، اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے گا. جب جلوس امام بارگاہ سے نکلا اور اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو، منزل کی طرف جلوس چل رہا ہو، اس میں کوئی ایک ایسا ہو کہ جس کے بیچارے کے دونوں پیر نہ ہو، اس کے دل کی بات آپ محسوس کر سکتے ہیں. وہ بار بار سوچے گا کاش میرے پیر ہوتے تو میں بھی جلوس میں چلتا، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا. سنیے گا، آپ ماتم کر رہے تھے تو اگر مان لیجئے کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو اس کے احساس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کاش میرے ہاتھ ہوتے تو میں بھی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا. اس درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں نا کہ جس کے پیر نہیں ہوتے ہیں وہ جلوس دیکھ کے کیسا تڑپتا ہے، ہاتھ نہیں ہوتے ہیں وہ ماتم دیکھ کے کیسا تڑپتا ہے. اب سننا، احساس دلا دیا. اب سننا، حرم میں لوگ مولا عباس کے روضے میں لوگ جھوک در جھوک آتے ہیں اور صدائیں بلند کرتے ہیں لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. سننا آزادارو، لبیک کی آوازیں بلند ہو رہی. انہی میں بیچارہ ایک گونگا ہے جس کی زبان نہیں ہے، جو بول نہیں پاتا ہے. وہ اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کاش میری بھی زبان ہوتی تو میں بھی ان لوگوں کی طرح کہتا لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. یہ سوچتا سوچتا ذریعہ عباس کے قریب پہنچ گیا. سننا، ذریعہ عباس کے قریب پہنچ گیا. اب سوچ ہی رہا تھا کاش زبان ہوتی. کوئی اور تو نہ سن پایا، اس نے خود ہی سنا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے. کہتا کیوں نہیں ہے لبیک یا عباس؟ اب جو اس نے کہا تو اس کی زبان سے صاف نکلا لبیک یا عباس. اللہ اکبر. اس نے چیخ کے فوراً کہا غازی نے مجھے زبان دے دی ہے. معجز نما کا نام عباس ہے نا، کوئی دروازے سے خالی نہیں جاتا ہے. اب یہی عباس کا روضہ ہے اور جو فرمائش ہے وہ سن لے، ختم ہو گئی مجلس. یہی غازی کا روضہ ہے اور حیدرآباد کا ایک قافلہ ہے، اپنے یہی انڈیا حیدرآباد کا قافلہ پہنچ گیا. زیارت ہو گئی. لیجئے عراق کی زیارتیں سامرا قزمہ نجف ہو چکی ہیں زیارت. اب کربلا کی زیارتیں ہو رہی ہیں. مولا عباس کے روضے میں جب یہ لوگ پہنچے قافلے والے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہے کہ مولا عباس کی اصل قبر تک جاتا ہے، جو نیچے جاتا ہے نا اصل قبر تک، جہاں پانی آج بھی طواف کر رہا ہے. عباس کی قبر کے ارد گرد پانی آج بھی طواف کر رہا ہے. سننا آزادارو، پانی آج بھی گھوم رہا ہے. اب ان لوگوں نے دیکھا وہ دروازہ کھلا ہے، وہاں پہ خدام کھڑے ہیں. یہ قافلے والے آگے بڑھے اور ان سے گزارش کی کہ ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں ایک طولانی سفر طے کر کے اور یہ دروازہ کھلا ہے، چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو غازی کی اصل قبر کی زیارت کر لوں. ہمارا مقدر جان اٹھے گا، ہم بھی اپنے کو بڑا خوش نصیب تصور کریں گے کہ اصل قبر تک پہنچ گئے. پہلے تو خدام نے بہت منع کیا لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ گزارش کی تو وہ راضی ہو گئے اور کہا جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تم قبر عباس سے جا کے قبر عباس سے اپنے کو مس کر لو، گریہ کر لو. قافلہ روضے کے اندر وہیں قبر عباس کے پاس پہنچ گیا. اصل قبر، اصل قبر. ہم لوگ تو زری کی زیارت کر کے آتے ہیں نا، کتنے خوش نصیب تھے، اصل قبر تک پہنچ گئے ہیں. روتے ہوئے اٹھے
पूछेंगे, शायद यहीं पर मजलिस भी तमाम हो जाएगी। लीजिए असल कब्र तक ये लोग पहुँच गए। तारीख सुनिएगा मेरे अजीज़ों। अब उन्हीं में से एक साहब बयान करते हैं, कहते हैं असल कब्र तक हम लोग पहुँच गए और गिरिया हुआ, मसाइब बयान किए गए, लोग दीवारों से सर टकरा रहे थे, सरों सीना पीट रहे थे, खूब गिरिया हुआ, खूब मातम। इतने में खादिम आके कहता है चलो वक्त तमाम हो गया, आप लोग बाहर निकल आइए और सहन में आके आप मातम कीजिए, गिरिया कीजिए। कहते हैं हम सब लोग सहन में आ गए। जब थोड़ा सा गिरिया थमा, लोग रुके रोने से, तो अब आपस में बातें होने लगी। कोई कहता है काश पता होता कि हम असल कब्र तक पहुंच जाएंगे तो हम कोई बर्तन लेके आते, कोई शीशी लेके आते, कोई ज़र्फ लेके आते, ताकि कब्र अब्बास के करीब का पानी भर लेते। मेरी माँ बीमार है, इससे ज़्यादा और अच्छी दवा कहाँ मिलेगी, शिफा के लिए पानी भर लेते। कोई कहता अगर पता होता तो हम भी कोई बर्तन लेके आते, हमारा बाप बीमार है। कोई कहता है हमारे ख़ानदान में फला बीमार है, अगर पता होता तो हम कोई बर्तन लेके आते। इतने में एक साहब उसी में से बोले, आवाज़ दी परेशान न हो, हमारे काफिले में जो फला साहब हैं उनके पास एक बड़ी शीशी थी, उन्होंने उसमें पानी को महफूज कर लिया है, पानी भर लिया है, वो हम सबको थोड़ा थोड़ा बांट देंगे, तकसीम कर देंगे। उसके बाद तुम लोग उसमें हरम का पानी मिला लेना और अपने मरीजों को पिलाना, शिफा मिलेगी। सब काफिले वाले उस शख्स के पास पहुँचे और कहा भाई बड़ा अच्छा काम तुमने किया कि तुम्हारे पास बोतल थी, उसमें पानी महफूज कर लिया, शीशी में पानी भर लिया। ए भाई थोड़ा सा पानी हमें दे देना, हमारी माँ बीमार है। कोई कहता थोड़ा पानी हमें दे देना, हमारा बाप बीमार है। कोई कहता पानी हमें दे देना, हमारी बहन बीमार है, भाई बीमार है। ये सबको एक ही जवाब देता है, हमसे हमारी जान मांगो दे देंगे, मगर पानी का एक कतरा नहीं देंगे। सुनना मेरे अजीज़ों, महसूस कीजिएगा, कलेजा फट जाता है। वो सबसे एक ही बात कहता है, जान मांगो दे देंगे, पानी का एक कतरा नहीं देंगे। जान मांगो दे देंगे, पानी का एक कतरा नहीं देंगे। अब पूरा काफिला इसको मलामत कर रहा है कि लोग करबला से तबर्रुक लेके जाते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं, बांटते हैं, इसे अजीम तबर्रुक मिला है और ये कह रहा है जान मांगो दे देंगे मगर पानी का एक कतरा नहीं देंगे। चूँकि अजीम तबर्रुक मिला है, ये अकेला ही रखना चाहता है, किसी को देना नहीं चाहता है। लीजिए सब मलामत कर रहे थे। एरा बस आखिरी जुमला है जिसके लिए फरमाइश हुई है, वो जुमला सुन लो, मजलिस तमाम है। वो एक मरतबा इराक की ज़ियारतें तमाम हो गई, सब यही मलामत कर रहे हैं, कैसा है जो तबर्रुक दे नहीं रहा है, कैसा है जो तबर्रुक किसी को नहीं दे रहा है। लीजिए इराक की ज़ियारतें तमाम हुई। इराक से काफिले को जाना था सीरिया, शाम काफिले को जाना था। सुनना आज़ादारो, जब काफिला शाम पहुंचा तो जिंदान नजर आया, कैद खाना नजर आया, खत्म हो गई मजलिस, कैद खाना नजर आया। काफिला कैद खाने में पहुंचा। अब जो कैद सितम में काफिला पहुंचा, एक छोटी सी कब्र नजर आई। ये शख्स दौड़ा हुआ आगे बढ़ा, शीशी को खोला और सारा पानी कब्र सकीना पर डाल दिया। आवाज दी, सकीना तुम्हारे चचा ने पानी भेजा है, सकीना पानी। लोगों ने कहा भाई माफ करना, तूने करबला समेट दी। एक ही मंजर में भाई वास्ता मोहम्मद कमाल से वाबिद को कबूल फरमा, अरे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, औलाद उन्हें औलाद का फरमा, रोज़गार में रोज़ी नायत फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा, अरे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमा जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली आजाद को पूरा फरमा, हमारी ज़बान में तासीर नायत फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनका सार में शुमार